پہلے بات کر رہے تھے امریکی کانگریس کے 62 اراکین کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے لیے صدر بائیڈن کو خط لکھا گیا. یہ ایک مشترکہ خط ہے جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں اور سیاسی صورتحال کے اوپر تفصیلی بات کی گئی ہے. ہم پہلے موقف جانتے ہیں دفتر خارجہ کا، جس کے لیے ہمارے ساتھ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ترجمان دفتر خارجہ موجود ہے. ممتاز صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کا ایک رد عمل تو اس کے حوالے سے دفتر خارجہ کا سامنے آیا ہے. ہم چاہیں گے آپ تفصیلی طور پہ ہمیں بتا سکیں کہ آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں 62 ممبران کانگریس کے اس خط کو، جس میں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں امریکی صدر پر کہ وہ رد عمل دیں پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ. جی تھینک یو. آپ نے جس طرح کہا کہ حکومت پاکستان کا اس پر ریئیکشن آ چکا ہے، اور اس طرح کے لیٹرز کانگریس کی اپنی ایڈمنسٹریشن کو لیٹرز معمول کا ایک پروسیس ہے، اور یہ لیٹرز گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں ہے، یہ ان کے اپنے انٹرنل لیٹرز ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے ایک پوزیشن رہی ہے کہ تعلقات کسی بھی ملک کے ساتھ ہم برابری اور عدم مداخلت کی بیسس پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی پاکستان کی پوزیشن پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشنز پر بھی ہے. اور اس سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو امریکی کانگریس ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں، اور اس طرح کے جو پاکستان کی ڈومیسٹک سچویشن میں انٹرفیئرنس جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں کے لیے کنسٹرکٹیو نہیں ہوگی. اور اس معاملے کو کیا سفارتی اعتبار سے بھی اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، ایک لیٹر ہمیں ایڈریس ہی نہیں ہے، تو پاکستان کی حکومت اس پر نہیں ریز کرے گی ڈپلومیٹکلی. بہت شکریہ. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، جو پاکستان کا سرکاری موقف ہے اس کے اوپر وہ ہمیں بیان کر رہی تھیں. اس وقت ہمارے ساتھ انور اقبال صاحب موجود ہیں امریکہ سے، سینئر صحافی، سینئر نمائندہ ڈان. بہت شکریہ انور صاحب آپ کا. اب آپ نے سرکاری موقف پاکستان کا سنا، یہ آپ کی نظر میں جو خط لکھا گیا ہے یہ واقعی کیا معمول کا حصہ تھا، یا ایک غیر معمولی لابنگ پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی اس کا نتیجہ تھا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی اہمیت اور سگنیفیکنس کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس میں ابھی ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے ایک بڑی اہم بات کی، جس پہ آپ اگر غور کریں تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. وہ اس طرح ہے کہ جیسا انگلینڈ میں ہوا، پہلی جو نسل آئی پاکستانیوں کی وہ اپنے مسائل میں محو تھی، اس میں بزی تھی، اور ان کو وقت نہیں تھا سیاست میں آنے کا. امریکہ میں بھی یہی ہوا اور چلتا رہا. 2-3 نسل لگتی ہیں. اب برطانیہ میں دیکھیں، وہاں تو منسٹرز بھی ہوتے ہیں پاکستانی، ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں. اب امریکہ میں بھی وہ وقت آ گیا ہے جس میں اب پاکستانی کمیونٹی امریکی پالیٹکس میں آ رہی ہے اور وہ اپنا امپیکٹ بنا رہی ہے. اب اس میں جو پہلا امپیکٹ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ملک میں ہوتا ہے اس پر پاکستانی کمیونٹی ریئیکٹ کرتے ہیں، اور یہاں ریئیکٹ کرنے کا ایک جو بہت سیٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے حلقے کے کانگریس مین سے اور سینیٹر سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، ہم تو اس ملک سے آئے تھے اور وہاں اس صورتحال ہے، ہم پہ بہت تشویش ہے، تو آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ انف نمبر آف سپورٹرز جمع کر لیں تو وہ ریئیکشن بھی دیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں اس پہ. یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ اب شروع ہو گیا، اور یہ رکے گا نہیں. اگر آپ نے ڈپلومیٹکلی پروٹیسٹ بھی کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو پتا کہ یہاں ہر 2 سال بعد کانگریس کا الیکشن ہوتا ہے. کانگریس کے لیے لوکل سپورٹ 10 بندوں کی بھی بہت کانگریس مین کے لیے میٹر کرتی ہے، لوکل فنڈنگ میٹر کرتی ہے، اور پاکستانی بعض حلقوں میں ہیں اور مناسب تعداد میں ہیں اور خوشحال بھی ہیں بہت سارے. تو یہ ان کا انفلوئنس نظر آ رہا ہے جو کہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو یعنی اب انور صاحب یہ کہیں کہ ایک ایکٹیو لابنگ جس کے حوالے سے پی ٹی آئی سے اس کو منسلک کیا جاتا ہے، اس کا بھی کچھ حصہ اس کے اندر ہے، یا زیادہ حصہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز جو امریکہ میں مقیم ٹھیک جی، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلی ہیں؟ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک حقیقت ہے جس سے آپ کو انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ امریکہ میں پاکستانی کو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، بلکہ میں کہوں گا اکثریت
پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتی ہے، عمران خان کو پسند کرتی ہے اور وہ بہت ایکٹیو ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ چھوڑ دیں سیاسی حلقوں کو چھوڑ دیں، وہاں تو جو کچھ ہوتا ہے کانگریس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. یہاں شادیوں پہ سالگرہ پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور اس میں پلڑا جو ہے پی ٹی آئی والوں کو بھاری ہوتا ہے. باضابطہ لوگ لڑ پڑتے ہیں، اگر آپ نے عمران کے خلاف کچھ کہا اٹھ کے چلے جاتے ہیں. رشتہ داروں کو میں نے دیکھا شادیوں سے اٹھ کے چلے گئے، کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ آپ نے یہاں عمران خان کے خلاف بات ہوئی، یہاں کا ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تو یہ تو بہت شدید ڈویژن ہے کمیونٹی کے اندر، جو آپ کو اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ کانگریس مین سے بیان دلوا دیا، لیٹر لکھوا دیا، اس میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں.